والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ محترم بہن دردانہ صدیقی صاحبہ، محترمہ بہن سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، میرے لیے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان خواتین کنونشن کے انعقاد پر آپ کے تمام لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرا خیال نہیں تھا کہ اتنے بڑے تعداد میں ہمارے بہنیں یہاں پر موجود ہوں گی۔ میرا تو خیال تھا کہ کہیں 40-50 ہمارے بہنیں ہوں گی، لیکن یہاں آ کر حیرانگی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے مجمع کا انعقاد کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی بہنیں، خواتین اور بیٹیاں اور مائیں یہ اسلام کے ساتھ ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ طاقت ہے، اس لیے کہ آپ دنیا کی نصف آبادی ہے، اور دنیا کی نصف آبادی کو ایک حقیقت تسلیم نہ کرنا، ایک طاقت تسلیم نہ کرنا، یہ جہالت ہوگی۔ اس لیے دنیا کا فرض ہے کہ دنیا کی اس نصف آبادی پر مشتمل خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کی مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ وہ ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اور تعمیر کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ دنیا کی معاشی ترقی اور معاشرتی ترقی اور سماجی ترقی خواتین کے بغیر نامکمل ہے، ناممکن ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں جو پہلے 2 بندے آئے تھے ان میں بھی ایک حضرت آدم تھا اور دوسری بندی اس کے ساتھ ان کے اہلیہ حضرت حوا تھی۔ اس لیے انسانیت کی ہر کہانی خواتین کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک داستان ہے، عظیمت کا داستان، ہجرت کا داستان، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے گھر کو بنانے کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ اس بنیاد پر ان کو ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کون سا وہ مرحلہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ موجود نہیں ہے، اور عمرہ نامکمل ہے، حج نامکمل ہے۔ اگر کوئی آدمی سعی سے انکار کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا ہے، یہ ایک خاتون کے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں وہ دوڑ دھوپ اور محنت ہے۔ اللہ رب العالمین کو حضرت ہاجرہ کی وہ ادا اتنا پسند ہے
کہ رہتی دنیا تک ہر انسان کو حکم تھا کہ میرے گھر کا طواف کرنا ہے تو حاجرہ کے قدموں پر قدم رکھ کر اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر لبیک اللہم لبیک کے نام لگا کر میری ذکر اور فکر کر کے آپ حج کر سکتے ہیں، سعی کر سکتے ہیں۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ کے نبی نے زمانے کے غلط نظام کو چیلنج کیا ہے۔ سٹیٹس کو، جس کا مطلب ہے نظام بد، اس کو چیلنج کیا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا جس نے اس کی قوم کو یرغمال بنایا تھا، تو ان کا ساتھ دینے والی ایک خاتون جو خود فرعون کے گھر میں تھی، ان پر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، ہر طرح کے مشکلات اور مصیبتیں برداشت کر کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خود ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا سہارا، پہلی تسلی وہ ایک مرد نے نہیں، ان کے چچا زاد اور بتیجے اور ماموزاد نے نہیں، ان کے اہلیہ نے ان کو دی۔ یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی اس نے ساتھ دیا، مالی سپورٹ بھی کیا اور معاشرتی طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ہمارے امہات المؤمنین نے ان کا ساتھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کا واقعہ کیا ہے، یہی تو ہے کہ امام حسین نے اس زمانے کے یزید کو چیلنج کیا۔ اور یزید ایک فرد کا نام نہیں، یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے، یہ انسانوں پر اپنی خدائی مسلط کرنے کا نام ہے، مسلمانوں کے خزانے کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو شورا سے، اپنے آپ کو جمہوری رائے سے بالا تر سمجھنے کا نام ہے۔ امام حسین نے اس کو چیلنج کیا اور ان کی اطاعت سے بغاوت کا اعلان کیا۔ اور جب وہ کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، 72 کا قافلہ ہے، چاروں طرف سے یزیدی افواج نے ان کا محاصرہ کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان سخت ترین لمحات میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور یزیدی افواج کا سالار آگے بڑھتا ہے، شمر اس کا نام ہے، تو امام حسین نے ان سے پوچھا کہ شمر میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام حسین ہنس پڑے اور فرمایا کہ شمر سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن تیرے لیے جو انعام ہے وہ عارضی ہے، وہ بندے کی طرف سے ہے، میرے لیے جو انعام ہے وہ اللہ پانی ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے میں اٹھا کر یزید کے دربار میں لے گئے تو اس قافلے میں خواتین بھی تھی، اور خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے قدم قدم پر امام حسین کو سہارا دیا، قدم قدم پر اس کو ڈٹنے کا مشورہ اور درس دیا۔ ایسی حالت میں یزید کے دربار میں گئی کہ ان کے اپنے دوپٹے اور ان کا اپنا چادر اپنے پیاروں کی خون سے خون تر تھا، لیکن بڑے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت زینب نے خطاب فرمایا
اور آج تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اس مجلس میں نہیں ہے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی زبان مبارک کے وہ مبارک الفاظ موجود ہے جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ اس خاتون نے فرمایا تھا کہ امام حسین نے دشت کربلا میں خون دے کر اور قربانی دے کر اس امت کو یہ درس دیا ہے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جو سر دینا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن ظلم اور جبر اور کفر اور منافقت کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ آج آپ سب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیاں ہیں، آج آپ سب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہنیں ہیں، اور ہم نے بھی دنیا کو یہی پیغام دینا ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کریں گے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو بھی قانون ہے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے، اس نظام اور اس قانون کا ہم مقابلہ کریں گے۔ میری بہنوں، اس لیے آج دنیائی کفر، آج مغربی طاقتیں جب ہر سازش کر کے امت کو مٹانے میں ناکام ہو گئی تو انہوں نے بالآخر ہمارے چادر اور چار دیواری پر حملہ کیا، انہوں نے بالآخر ہمارے مقدس رشتوں کو ختم کرنے کی سازش کی کہ یہاں بھی ایک بیگم، ایک بیوی اور شوہر کی لڑائی ہو، یہاں بھی ایک بیٹی اور باپ کی لڑائی ہو، یہاں بھی ایک ماں کا اعتماد بیٹی پر اور بیٹی کا اعتماد اپنی ماں پر ختم ہو جائے۔ اسلام نے خواتین کو گھر کا ملکہ بنایا، اسلام نے خواتین کو وہ مقدس مرتبہ دیا کہ ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کے احترام میں جنت ہے۔ اور نبی مہربان جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے غلاموں کی حقوق کے بارے میں اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں درس دیا۔ آج ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ اس خاتون کو گھر سے محروم کیا جائے، اس خاتون کو شوہر کے وفاداری سے، اپنے بھائی کے عزت سے، اپنے باپ کے اعتماد سے محروم کیا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے یہ تحریک شروع کی ہے، ہم خواتین کو اعتماد دینا چاہتے ہیں، خواتین کو ان کی حقوق دلانا چاہتے ہیں، خواتین کو شعور دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا حق بھی جانے اور بندگان خدا کا حق بھی جانے، اور اللہ کے رسول نے ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو جو حق دیا ہے اس کو بھی جانے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ خواتین کو اس معاشرے میں عزت ملے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ خواتین کو حفاظت ملے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ کی صحیح کفالت کا انتظام ہو، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ کو وراثت میں اپنا حصہ ملے، ملکیت میں اپنا حصہ ملے، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے خواتین کے سروں پر عزت کا، احترام کا، وقار کا جو چادر رکھا ہے وہ چادر ان کے سروں پر سلامت رہے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے آپ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ حقوق کافی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ بار بھی یہ اعلان کرے، کوئی NGO 1 کروڑ بار بھی اعلان کرے کہ ہم خواتین پر زیادہ مہربان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے بندوں پر اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ گمراہی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔
آج پاکستان میں جتنے بھی غلط رسوم موجود ہے، جو رسوم جہالت پر مبنی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں، وہ سندھ اور بلوچستان میں، وہ پنجاب، وہ دیہاتوں اور شہروں میں موجود ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بہنوں کی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے رسمیں ہیں جو جہالت پر مبنی ہے۔ ہم ان تمام رسوم، جہالت کی رسوم سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت اگر آ گئی، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ ماں اور بہنوں اور بیٹوں کے لیے کیا ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے؟ ہم جہنم سے نجات کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی ضرورت ہے، اس دنیا کو بھی خوشحال بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں مرد ہو یا خاتون، وہ کسی کا غلام نہ رہے، وہ کسی کا محتاج نہ رہے، وہ رزق کے لیے، نان شبینہ کے لیے کسی پڑوسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ جو دعا آپ کو معلوم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ مجھے دنیا حسنہ دے دے، تو دنیا حسنہ کا مطلب خوبصورت دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں انسان غلام نہ ہو، جس میں انسان محتاج نہ ہو، جس میں انسانی دنیا میں ایک دوسرے کا استحصال نہ کر سکے، جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جس میں کمیشن خوری نہ ہو، جس میں لوگ اپنے بچوں کو میلوں میں لے جا کر رزق کے خاطر نیلام نہ کرے، جس میں لوگ اپنے گردوں کو اسپتالوں میں فروخت نہ کرے، جس میں انسان کا بچہ گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور نہ ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق آپ کا اس معاشرے پر، اس ریاست پر، وہ یہی ہے کہ آپ کو عزت دیا جائے، عزت دیا جائے، عزت دیا جائے، عزت دیا جائے، عزت دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عزت آپ کو ملے، لیکن یہ عزت اور یہ حفاظت اور یہ کفالت اور یہ وراثت میں حق، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں ہے، یہ مغرب کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے مغرب کو دیکھا ہے، برطانیہ کو دیکھا، جاپان کو دیکھا، جرمنی کو دیکھا، بہت سارے ممالک کو میں نے دیکھا ہے۔ مجھے وہاں کے خواتین پر ترس آتا ہے کہ کس طرح رزق کے خاطر شدید سردی میں ایک خاتون چوک میں بیٹھ کر اخبارات فروخت کرتی ہے، لوگوں کی بوٹ پالش کرتے ہیں، اور کس طرح نان شبینہ یعنی ایک وقت کے کھانے کے خاطر وہ ہر چیز بیچنے پر مجبور ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی وفاداری کرنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چادر رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ اسلام اور ہماری سوسائٹی ہے جس میں ایک کمزور خاتون بھی اتنا ہی پاورفل اور مضبوط ہے کہ ان کے پاس ان کا ایک باپ ہوتا ہے جو ان کا سہارا ہے، ان کا بھائی ہوتا ہے جو ان کا سہارا ہے، ان کا شوہر ہوتا ہے جو ان کے لیے چھتری اور پاسبان ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ پشتو زبان میں ایک مصرع ہے، راحیل قاضی صاحبہ اس کا ترجمہ کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پشتو میں، چیو میں پلار سلور بھی رونا چپ سر سر توڑا پک زمپٹا بیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک باپ ہے اور میرے 4 بھائی ہیں، اگر میرے سر پر دوپٹہ نہ بھی ہو پھر بھی میں محفوظ رہوں گی، اس لیے کہ میرا باپ، میرے 4 بھائی میرے ساتھ ہے۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس لیے اس ملک میں آپ کو تب آپ کا حق ملے گا جب یہاں نظریہ پاکستان کی حکومت ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں کا نظام ہے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کی بجائے امریکہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کی سوسائٹی کو
کرپشن کا تحفہ، غربت کا تحفہ، مہنگائی کا تحفہ، بدامنی کا تحفہ دیا ہے، اور آج لوگ اپنے گھروں میں بھی ڈرتے ہیں، اور جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو بھی خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف کا تحفہ یہ موجودہ نظام اور موجودہ حکمرانوں کا تحفہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اصل طاقت آپ ہے، آپ لوگ الیکشن میں بھی اپنے ووٹ کے ذریعے اس نظام بد اور سٹیٹس کو سے انتقام لینے کا عزم کرے۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ووٹ کے ذریعے یہاں ایک دیانتدار قیادت آپ لا سکتے ہیں، ووٹ کے ذریعے یہاں ایک ایسی روشنی پر مبنی نظام، خوشحالی کا نظام لا سکتے ہیں، جس خوشحالی کے نظام میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کوئی علاج سے محروم نہیں رہے گا، کوئی شیلٹر اور اپنے گھر سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی۔ میں اس لیے میری لڑائی کسی فرد سے نہیں ہے، میری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے، جس نظام نے ہمیشہ کرپٹ قیادت کو پیدا کیا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ یہاں اپنے گھوڑے رکھے ہیں، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا بدنام یا دغدار ہوتا ہے تو یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا تابعدار میڈیا اور یہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تابعدار لابیز وہ نئے گھوڑے سامنے لاتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو حقیقی قیادت نہ ملے۔ ماں اور بہنوں، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پاکستان میں ہم ایک ایسی سوسائٹی دیں گے جس میں آپ کو اپنی حقوق کے لیے رونے دھونے اور احتجاج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں صرف ان لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے جو اپنے بہن سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر الیکشن کمیشن کو دے دے کہ میرے بھائی نے میری جائیداد میں میرا حق مجھے دیا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بہن کو حق نہیں دیتا ہے، اپنی بیٹی کو حق نہیں دیتا ہے، اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ اگر وزیر اعظم بھی بن جائے وہ کرپشن کرے گا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر یہی مطالبہ کروں گا کہ جب تک ایک امیدوار کو ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ ان کی بہن نہ دے اس وقت تک ان کو امیدوار کے طور پر کنسیڈر نہ کیا جائے۔ میرے پاکستان میں اور آپ کے پاکستان میں تعلیم مفت ہوگی، اور جتنے بچے پرائیویٹ سکولز میں آپ کے پڑھتے ہیں، میں اعلان کروں گا ان کے جو اخراجات ہے یہ آپ ادا نہیں کریں گے، سرکار ادا کرے گی، یہ حکومت ادا کرے گی۔ اس لیے کہ تعلیم دینا بچوں کو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ علاج کے تمام تر جو اخراجات ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ جس کا اپنا گھر نہ ہو اس کو گھر دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے گی۔ یہ سارے کام ہم تب کر سکیں گے کہ جب اس ملک میں ایک اسلامی نظام، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہم لانے میں کامیاب ہو جائے۔ پس محرم کے مہینے میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ مہینہ جدوجہد کا مہینہ ہے، یہ ظلم کو چیلنج کرنے کا مہینہ ہے، یہ باطل کو مٹانے کا عزم کرنے کا مہینہ ہے، اور حق اور انصاف اور عدل کا سورج طلوع کرنے کے لیے، طلوع ہونے کے لیے ایک کوشش کا مہینہ ہے۔ مجھے معلوم ہے یہاں ہماری ماں اماں جان بیگم قاضی صاحبہ بھی آئی ہے، جو کہ اس عمر میں بھی ہمیشہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ میں ان کے دراز عمر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے
میں اسی دعا پر اپنی تقریر ختم کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر چاند، سورج اور ستاروں سے آسمان خوبصورت اور مزین ہے تو آپ بہنوں اور بیٹیوں سے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پھول اس سے رنگ اور بو ایک طرف کیا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسی طرح اس پوری انسانی اور کائنات کی کہانی سے خواتین ایک طرف رکھا جائے تو یہ دنیا بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ بنے گی۔ یہاں اگر کوئی اس دنیا میں ترقی ہے آپ کی وجہ سے ہے، اگر کوئی لطف ہے آپ کی وجہ سے ہے، اور اگر ایک تکے ہوئی انسان کو گھر میں کوئی سہارا ملتا ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم بجا طور پر ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ آپ اسلام کی بیٹیاں ہیں، آپ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، آپ حضرت زینب کے بیٹیاں ہیں، اور اس لیے ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہمیں اسی راستے پر چل کر اس دنیا کو بھی خوشحال، آباد اور جنت بنانا ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی اپنا حصہ پانا ہے۔ میں ایک بار پھر دردانہ صدیقی صاحبہ جنہوں نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں، اور سمیہ راحیل صاحبہ کو اس عظیم شان پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ منزل کی حصول تک یہ جدوجہد جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔